بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس والبینات۔ صلوات ورد محمد و آلہ۔ محترم ناظرین کرام و سامعین کرام، ہماری بات آج چونکہ تلاوت کی گئی ہے تیسرے پارے کی، لہٰذا اس میں آئے ہوئے مطالب اور مفاہیم کو بیان کرنا۔ سب سے پہلے جہاں سے اس پارے کا آغاز ہوتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پارہ مشتمل ہے دو سوروں پر۔ سورہ بقرہ کی بقیہ آیتیں جو 253 سے آخر تک یعنی 283 تک، اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی سورہ کی آغاز ابتدائی آیتیں کہ جو 1 سے لے کر 91 تک مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ میں جو بقیہ باتیں ہیں ان میں سب سے پہلے خداوند عالم نے یہ بیان کرنا، اپنے بندوں کو پیغام دیا ہے کہ ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس میں 2 نبیوں کا ذکر ہے اور خدا کے قوت اور قدرت کا اظہار، جو 4 قصے ہیں کہ جس میں خداوند عالم نے اپنی طاقت کا اظہار فرمایا ہے۔ 2 بڑی آیتیں ہیں جس میں سے ایک آیت الکرسی اور ایک آیہ مدائنہ ہے۔ اور صدقہ اور سود کے سلسلے سے جو اللہ کا حکم ہے اس کو بھی اسی پارے میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آیت الکرسی کی جو بڑی فضیلت رکھتی ہے، جس میں 17 مرتبہ خداوند عالم کا نام آیا ہے، یہ وہ آیت ہے کہ جس کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ ابی ابن کعب نے پیغمبر سے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کے اوپر جو خدا کی طرف سے آیتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سب سے بہتر آیت کون ہے؟ تو پیغمبر نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الی آخر۔ یہ پھر پیغمبر نے فرمایا، یعنی اپنی دست مبارک کو ابی ابن کعب کے سینے پر مارا اور مارنے کے بعد کہا کہ اللہ تمہیں تحمل کرنے کی سکت دے، یعنی قدرت دے کہ تم اس بات کو تحمل کر سکو، کہ تمہارا یعنی قوت، تمہاری استطاعت اتنی ہو سکے کہ میں جو بیان کر رہا ہوں وہ تم سنبھال سکو۔ خدا کی قسم، جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس نے اس آیت کو 2 لب عطا کیے اور 2 زبان کی جو تحت عرش خدا کے تسبیح و تقدیس کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آیت الکرسی کے سلسلے میں امیر کائنات سے پیغمبر نے فرمایا کہ اے علی، سید القرآن سورہ بقرہ ہے، بڑے ہونے کی حیثیت سے سید القرآن سورہ بقرہ ہے، اور سید سورہ بقرہ آیت الکرسی ہے، اور اس میں 50 کلمات ہیں، اور ان 50 ہر کلمے میں 50 برکتیں ہیں۔ لہٰذا اس آیت یعنی آیت الکرسی کو بہت بافضیلت سمجھیے۔ اس کے علاوہ بھی امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو کوئی آیت الکرسی کو ایک بار پڑھے تو خداوند عالم دنیا اور آخرت کی ناپسندیدہ امور میں سے 1000 ناپسندیدہ امور کو اس سے
یعنی ختم کر دیتا ہے۔ اور اب مثال دیتے ہیں وہ ناپسندیدہ امور کیا ہے، کہتے ہیں دنیا میں ناپسندیدہ امور کی کمترین مثال فقیری اور محتاجی ہے۔ یعنی آیت الکرسی اگر کوئی پڑھے تو دنیا میں ناپسندیدہ امور میں سے ایک سب سے کم ادنا ناپسندیدہ امر فقر اور محتاجی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو کوئی آیت الکرسی ایک بار پڑھ لے تو خداوند عالم اس کی محتاجگی کو دور کرتا ہے، اور آخرت کی سب سے یعنی ناپسندیدہ امور میں سے سب سے ناپسند میں سب سے ادنا عذاب قبر ہے۔ جو آیت الکرسی کو پڑھے خداوند عالم اس کی برکت سے دنیا میں اسے محتاج نہیں بنائے گا اور قبر میں وہ عذاب سے بھی محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ بھی پیغمبر نے کہا کہ یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ آیت الکرسی اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو خدا نے مجھے دیا ہے اور کسی نبی کو عطا نہیں کیا ہے۔ دو بھائی تجارت کے لیے شام روانہ ہو رہے تھے، پیغمبر کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ کچھ ایسا تعلیم دے دیجئے کہ ہم لوگ محفوظ بھی رہیں اور اپنے ہدف اور مقصد میں کامیاب بھی رہیں۔ پیغمبر نے آیت الکرسی اور تسبیح حضرت زہرا کو تعلیم دیا کہ جب تم اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاؤ، بستر استراحت پر جاؤ تو تسبیح حضرت زہرا پڑھو اور آیت الکرسی پڑھو، اس طرح سے تم محفوظ رہو گے اور تمہارا سامان اور ساز بھی محفوظ رہے گا۔ اس کی بڑی عظمتیں ہیں جو مختلف کتابوں میں بیان ہوئی ہیں۔ دوسری آیت جو سب سے طولانی ہے وہ آیت مدائنہ ہے، جو مقدار کے لحاظ سے بہت پوری ایک صفحے کی آیت ہے، جو سب سے بڑی پورے قرآن میں ہے۔ اس میں تجارت اور قرض وغیرہ کی بحثوں کو خداوند عالم نے بیان کیا ہے۔ پھر آگے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن جب آپ دین میں آ گئے تو اس کے تمام اصول و فروع پر عمل کرنا شرعی فریضہ اور ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اسی آیت الکرسی کا وہ اگلا فقرہ کہ جس کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ یہ آیت الکرسی کا حصہ ہے یا نہیں ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک تو سارے متفق ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اس میں خداوند عالم نے ولایت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ولایت اللہ کی ولایت ہے جو تاریکیوں سے نور کی طرف لے جاتے ہیں، اور دوسری ولایت کفار اور طواغیت کی ہے کہ جو شیطان کی ہے کہ جو نور سے ظلمتوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ خداوند عالم نے رہنمائی کر دی ہے کہ دو ولایتیں ہیں، ایک اللہ ولی ہے، رسول ولی ہیں، اور اس کے آگے جو دوسری مقامات پر بیان کیا ہے ائمہ اطہار ولی ہیں۔ ہم کو کس کی ولایت میں؟ در حقیقت ائمہ اطہار کی ولایت بھی خدا کی ولایت ہے۔ اللہ کی ولایت میں اگر رہنا ہے تو پھر وہ ہم کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے جائیں گے، اور اگر شیاطین کی ولایت میں رہنا ہے تو تاریکیوں سے نور سے تاریکیوں کی طرف وہ لے جاتے ہیں، جیسا کہ کھلا ہوا یہ اعلان ہے۔ پھر اس میں دو نبیوں کا قصہ ہے، ایک جناب عزیر کا اور ایک جناب ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ در حقیقت یعنی حیات بعد از موت کی دو مثالیں ہیں۔ جناب عزیر ایک گاؤں کی طرف سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کچھ لوگ موت کی آغوش میں جا چکے ہیں، تو انہوں نے یہ خیال کیا اور خدا کی بارگاہ میں کہا کہ خداوند عالم ان کو کیسے زندہ کرے گا۔ اب جب یہ جملہ آیا خداوند عالم نے انہیں ہی موت کے گھاٹ اتار دیا، ان کو ہی موت آ گئی، اور 100 برس تک وہ یعنی مردہ کی حالت میں تھے، اور ان کے ارد گرد یعنی ان کا جانور تھا اور ان کا کھانا تھا، گدھا بھی یعنی جانور ان کا جو تھا وہ بھی پاش پاش ہو چکا تھا، اس کے ریزے ہو چکے تھے، جبکہ ان کا کھانا بالکل خراب نہیں ہوا تھا۔ اب جب وہ سو کر اٹھے یعنی 100 برس کے بعد جب خداوند عالم نے انہیں دوبارہ حیات دی تو ان سے سوال کیا کہ تم کتنے دن زندہ رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بعض یوم لبثت یوما او بعض یوم، یعنی ایک دن یا 2 دن ہم اس موت کے یا اس خواب کی حالت میں تھے۔ خداوند عالم نے آگے ارشاد فرمایا کہ بل لبثت 100 عام فانظر الی طعامک و شرابک، کہ خداوند عالم نے کہا قرآن مجید میں یہ ارشاد ہوا کہ تم
100 عام یعنی 100 برس اس موت کی آغوش میں سوتے رہے، تم اپنے ذرا کھانے کی طرف دیکھو، اپنے اس پانی کی طرف دیکھو، لم یتسنّا وانظر الی حمارک، اور اپنے اس گدھے کے بارے میں یعنی اس کو دیکھو کہ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، یعنی یہ پورا واقعہ ہے کہ خداوند عالم نے بتایا ہے کہ موت کے بعد ہم کیسے دوبارہ زندہ کریں گے۔ یہ جناب عزیر نبی اللہ کا واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ اسی سے ملتا جلتا ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس مردے کو دیکھا کہ جس کا آدھا دھڑ پانی کے اندر تھا اور آدھا پانی کے باہر، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ خدا تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کو کیسے زندہ کرے گا۔ آواز قدرت آئی کہ ابراہیم تمہیں اس بات پر ہماری قدرت پر یقین نہیں ہے؟ کہا پالنے والے یقین تو ہے لیکن اطمینان نہیں ہے، لہٰذا اطمینان قلب کے لیے خداوند عالم نے حکم دیا کہ وہ 4 جانور لے آئیے اور ان کو ذبح کیجئے، الگ الگ پہاڑ پر رکھ دیجئے، پھر ان کو ان کے نام سے پکاریے۔ خداوند عالم کے حکم سے وہ سارے پھر اپنے اپنے منقار اور چونچ میں جڑ جائیں گے۔ اس طرح سے خدا نے یہ 2 مثالیں پیش کی ہے کہ خداوند عالم مرنے کے بعد دوبارہ پھر حیات عطا کرے گا۔ اس کے بعد انفاق کا حکم ہے۔ انفاق خدا کی راہ میں کچھ دینا، کچھ عطا کرنا، یہ بہت بڑی بحث ہے۔ اب اس میں خداوند عالم نے بہت سادے لفظوں میں مومنین کو اور اپنے بندوں کو یہ بتایا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، یا اگلا فقرہ ہے یضاعف، یعنی جو راہ خدا میں کچھ دیتا ہے اللہ کے حکم سے اس کے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثال دی ہے جیسے ایک بیج ہم جب کھیت میں بوتے ہیں گیہوں کا تو اس میں پوری بالیاں تیار ہوتی ہیں، اس بالیوں میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ 7 سنابل، یعنی ایک دانے سے کتنے زیادہ وہ بالیاں تیار ہوتی ہیں، پھر اس میں کتنے دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ خدا نے اس طرح سے مثال دے کر اپنے بندوں کو اطمینان دلایا ہے، اگر راہ خدا میں کچھ انفاق کر رہے ہو تو اللہ تمہارے مال میں اسی طرح اضافہ کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مال کا انفاق ہی نہیں بلکہ خداوند عالم نے کہا نرم کلامی اور معارف بیان کرنا، یعنی نرم لب و لہجے میں کسی سے بات کر لینا، یہ بھی بہترین صدقہ اور ہدیہ ہے۔ یہ قرآن کی زبان سے آپ سنیں کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یعنی وہ صدقہ کہ جس کو آپ دینے کے بعد مختلف جگہوں پر بیان کر دے کہ جس سے اس کو اذیت ہو، اس صدقے سے بہتر ہے نرم لب و لہجے میں کسی سے بات کر لینا، نرم زبان استعمال کر کے اس کے دل کو ڈھارس پہنچا دینا، اس صدقے سے بہتر ہے کہ جو صدقہ دینے کے بعد اس کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ یا احسان جتانے والے، ایذا رسانی کرنے والے ریاکار افراد جو صدقات دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا صدقہ بالکل خراب اور برباد ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتا کر اذیتوں میں مبتلا کر کے اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو، اپنے دیے ہوئے دوسروں کی مدد کو ختم نہ کرو، برباد مت کرو، اللہ کہتا ہے۔ پھر اللہ کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرنے والوں کی مثال زرخیز باغ کی طرح ہے۔ جیسے خود قرآن مجید کی آیات ہیں جو میں جان بوجھ کر نہیں پڑھتا کہ وقت میرا زیادہ ہو جائے گا۔ پھر اپنے کسب و زراعت میں سے کون سے مال کا صدقات دینا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، طیب جو پاک ہو، بہت اچھی لگ رہی ہو، اور اس کے ابھی اگلا پارہ جب آئے گا تو پہلی ہی آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون بھی اسی بات کی تائید کرتی ہے، جس کو آپ زیادہ پسند کر رہے ہو اسی چیز کو صدقہ اور خیرات کرو۔ اضافی چیزوں کو دینا یہ قرآن کی نظر سے صدقہ نہیں ہے۔ پھر پوشیدہ طور پر انفاق کرنا زیادہ بہتر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر آپ نے صدقے دے دیے
چاہے جیسے، تو یہ صدقہ ہے، لیکن وَإِن تُخْفُوهُ تُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر آپ نے دبے ہاتھوں دے دیا، آپ نے پوشیدہ طور پر دے دیا، تو کہتے ہیں خیر لکم، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور یہ سبب بنے گا کہ آپ کے گناہ، آپ کی برائیاں، ہمارے لغزشیں، وہ سب اس کے طفیل ختم ہو جائیں۔ انفاق کا فائدہ، اگر یہ قرآن کی آیات کے ذریعے کوئی یہ سمجھے کہ یہ جو ہم صدقات دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، اس کا فائدہ خدا کو ہے، وہ بھول جائیں۔ اس کا فائدہ خود وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ لِأَنفُسِكُمْ، یہ خدا کے لیے نہیں ہے، جو بھی آپ خیرات کر رہے ہیں یہ اپنے اپنے نفسوں کے لیے ہے۔ یہ یہاں تک ہے۔ پھر صدقہ اور سود، یعنی یہ دونوں انہی آیتوں میں ہیں۔ صدقہ و سود کہتے ہیں بظاہر صدقہ مال میں کمی کا سبب ہے، لیکن اور سود بظاہر مال میں اضافے کا سبب ہے، لیکن حقیقت میں صدقہ مال میں اضافے کا سبب ہے اور سود مال میں کمی کا سبب ہے۔ یہ فیصلہ خود ہم لوگوں کو کرنا ہے۔ سود کی مذمت قرآن مجید میں مختلف جہتوں سے آئی ہے۔ پہلی آیت جو اس پارے سے متعلق ہے 275 نمبر کی آیت، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ لوگ ایسے ہیں جیسے شیطان نے انہیں بدحواس کر دیا ہے، شیطان انہیں گمراہ کر دے رہا ہے جو لوگ مثلا سود کھاتے ہیں۔ یا سود اور تجارت میں فرق خداوند عالم نے بتایا ہے کہ البیع مثل الربا وحل اللہ البیع، یعنی بیچنا، خرید و فروخت، تجارت کرنا اللہ نے اسے حلال کیا ہے، وحرم الربا، اور ربا کو، سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ سود کو نابود کر دیتا ہے۔ پھر اگر مومن ہو، قرآن مجید کی آیت ہے، اگر مومن ہو تو سود کو چھوڑ دو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی آپ چھوڑ دیجئے سود کو اگر مؤمن ہیں۔ سود نہ ترک، بہت اہم فقرہ ہے اور سخت بھی ہے، سود نہ ترک کرنے والا اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ترک نہیں کرو گے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تیار ہو جاؤ۔ سود کھانے والا، سود استعمال کرنے والا اگر اس بات کو ترک نہیں کرتا ہے، سود لینا دینا کھانا پینا، البتہ یہ مومن مسلمان کی بات ہے، کافر سے جائز ہے، وہ جو شرعی مسئلہ اسی پس منظر میں ہے کہ کافر سے سود لیا جا سکتا ہے، لہٰذا وہ بات نہیں ہے، بلکہ مومن آپس میں لین دین میں اس کی بات ہے کہ اگر سود کھا رہے ہیں تو سمجھیے کہ اللہ سے جنگ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ پھر قرض ہے۔ قرض کے سلسلے میں کچھ اخلاقی باتیں ہیں جو یقیناً ہماری زندگی میں بہت کام آتی ہیں، اور اگر اس پر نہیں عمل کرتے تو اسی طرح سے اس میں اختلاف، فساد اور خرابیوں کا بھی سرچشمہ ہوتا ہے۔ جیسے پہلی بات ہے قرض اور اس کی مدت کے بارے میں لکھا پڑھی ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، پہلا کام کرو اس کو لکھ لو، اگر نہیں لکھیں تو ممکن ہے وہ بھول جائے یا وہ زیادہ کہے یا ہم کم کہیں، اور اس طرح سے اختلاف بننے کا سبب ہے۔ لکھے گا کون؟ کہتے ہیں کاتب کیسا ہونا چاہیے؟ لکھنے والا، اس کو کہتے ہیں عادل ہو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، عدالت کی بنیاد کے اوپر یہ لکھا پڑھی ہو۔ اس دستاویز کے یعنی کون لکھائے گا؟ کہتے ہیں جو قرض لے رہا ہے، قرض دار، وہی اس کو لکھوائے، اور قرض لینے والا اگر دیوانہ ہے، ضعیف العقل ہے، ناسمجھ ہے، تو اس کے جو ولی اور سرپرست ہیں وہ لوگ اس دستاویز کو تیار کریں، یعنی لکھا پڑھی کے ساتھ کام کریں، اس کے اوپر گواہ قرار دیں۔ جب یعنی معاملہ قرض کا نہ ہو، یعنی نقد ہو، تو تحریر میں لینے کی کوئی ضرورت زیادہ نہیں ہے۔ نقدی معاملہ ہو رہا ہے تو اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر
طرفین کو, لینے اور دینے دونوں کو, دینے والے اور لینے والے دونوں کو اطمینان ہو ایک دوسرے کے اوپر, تو بھی زیادہ پرابلم نہیں ہے. یہ کچھ اخلاقی باتیں ہیں قرض کے حوالے سے جو خداوند عالم نے اس میں 286 نمبر آیت میں بیان کیا ہے, اور اس میں 7 دعائیں ہیں آخری آیتوں میں. 286 نمبر کی آیت جو آخری ہے اس سورہ بقرہ کی, اس میں خداوند عالم نے 7 دعائیں بندوں کی طرف سے بیان ہوئی ہیں. خدایا ہم سے بھول چوک ہوئی ہے تو اس کا مواخذہ نہ کرنا, ہم پر بوجھ نہ ڈال کہ جو ہم لوگ اس پر اٹھا نہ سکیں, جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے وہ ہمارے سروں پر نہ رکھ, ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلوں والوں پر ڈالا تھا, ہمارے گناہوں سے درگزر فرما, ہمیں بخش دے, ہم پر رحم فرما, کافروں کے مقابلے ہماری مدد فرما. یہ سورہ بقرہ جو آج مکمل ہوئی. اب اگلا سورہ ہے جو اسی پارے کا دوسرا یعنی آدھا حصہ تیسرے پارے کا ہے, سورہ آل عمران ہے. اس میں قرآن کی پہلے صفات بیان کی ہیں کہ قرآن کون سی کتاب ہے, اس کی خصوصیات کیا ہے, اور پھر راسخون فی العلم کون ہے. قرآن حق پر مبنی کتاب ہے, سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے, یعنی قرآن میں ہی وہ آیتیں ہیں توریت اور انجیل اور دیگر صحف وغیرہ کی, تاکہ تائید اور تصدیق کرنے والی کتاب ہے. فرقان ہے, حق اور باطل کے درمیان خط فاصل اور دیوار کا کام یہ کرتی ہے. اس کی آیات سے انکار کرنے والا سخت عذاب میں مبتلا ہوگا. راسخون فی العلم, قرآن کی آیات 2 طرح کی ہیں, ایک محکم ہے اور ایک متشابہ ہے. محکم آیتوں کو سمجھنے اور سمجھانے میں زیادہ دقت نہیں آتی, ایک بار پڑھ لیا, کسی سے سن لیا, سمجھ میں آ گئی. لیکن جو متشابہ آیتیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اس کو تعویل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ایک مثال دے دوں, جیسے ید اللہ فوق ایدیہم, قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کا ہاتھ سب کے ہاتھ کے اوپر ہے, اللہ کا ہاتھ سب کے ہاتھ کے اوپر ہے. یہ قرآن کی آیت کے اس لفظ سے مطلب نکلتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ سب کے ہاتھ کے اوپر ہے. آپ انصاف سے بتائیے, اگر اس ظاہری لفظ کو سمجھنے جائیں گے تو آپ بتائیے خدا کے پاس ہاتھ ہے؟ نہیں. تو اب اس کو تعویل کرنا پڑے گا کہ خدا کا ہاتھ ہے, اس کا مطلب خدا کی طاقت ہے, یعنی سب کی طاقت کے اوپر خدا کی طاقت بھاری ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ہیں راسخون فی العلم کے مصداق, یعنی اہل بیت اطہار اگر وہ روش اور طریقہ نہ بتائیں تو تعویل آیات کسی کے بس کی بات نہیں ہے. لہذا پیغمبر کی اس بات کی تائید یہاں بھی ہوگی کہ ہم 2 گراں قدر چھوڑ رہے ہیں, ایک قرآن ہے, دوسرے اہل بیت ہے, یہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر رہیں گے. مطلب قرآن کی جن آیات کو ہم نہیں سمجھ سکتے اور ساری آیتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے اگر اہل بیت نے اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت نہ کر دی ہو. لہذا قرآن کی یعنی 2 آیتیں ہیں, 2 طرح کی, محکم اور متشابہ. پھر اس میں اگلا مطلب جو ہے وہ اللہ کی قدرت کے قصے ہیں. اللہ کی قدرت کے 4 حصے. پہلا جنگ بدر کا وہ واقعہ ہے کہ جنگ بدر میں کتنے مسلمانوں کی تعداد تھی؟ 313 اور ادھر ہزاروں کا لشکر تھا. 313,000 پر یعنی قابو پا گئے اور فتح پائی. یہ اللہ کی قدرت, یعنی وہ جب جنگ چھڑی اور جنگ ہونے لگی, یہ لوگ شکست کے یعنی دہانے پر اور کمزور پڑ رہے تھے, غیبی مدد آئی خدا کی اور سب نے ان کو شکست دے دی. یہ خدا کی پہلی طاقت کا مظاہرہ ہے. دوسرا قصہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کا ہے کہ ان کے یہاں جب ان کی ولادت ہوئی, یعنی وہ واقعہ آپ سارا جانتے ہیں کہ ان کی مادر گرامی نے خدا کی بارگاہ میں نذر کی کہ خدا مجھے ایک اولاد دے کہ جو میں تیرے خدمت کے لیے اور تیرے بیت کے لیے اسے چھوڑ دوں. تو خداوند عالم نے جناب مریم کی شکل میں انہیں ایک بیٹی عطا کی اور ان کی کفالت کی ذمہ داری جناب زکریا کے سپرد ہوئی. اب یہ درمیان ان کے کھانے پینے کا سامان خدا کی طرف سے خدا کی طاقت کے مظاہرہ تھا کہ تر و تازہ پھل فروٹ آتے رہے. یہ مظاہرہ جب یعنی یہ خدا کی طاقت کا مظاہرہ ہے. اور دوسرا جناب زکریا نے جب یہ دیکھا کہ یہاں اللہ کی قدرت کے طور پر یہ تر و تازہ پھل فروٹ اور کھانے کے سامان مہیا ہو رہے ہیں, تو آپ نے بھی دعا کی
کہ خدایا مجھے بھی ایک اولاد دے دے، جبکہ سن کے لحاظ سے خود بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ اب مجھے خدا کی طرف سے کوئی اولاد ملے گی، کیونکہ مسن تھے، یعنی عمر دراز تھے، ضعیف تھے، لیکن خداوند عالم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور بڑھاپے میں انہیں حضرت یحییٰ کی شکل میں ایک بیٹا عطا کیا ہے، جو خدا کی تیسری طاقت کا مظاہرہ ہے۔ چوتھا قصہ اس بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ہے اور بچپن میں بولنے اور زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا یہ قصہ ہے اس سورہ آل عمران کے ابتدائی حصے میں۔ اب صاحبان تقویٰ کی کچھ صفات اس میں بیان کی گئی ہیں کہ وہ لوگ صابر ہیں، صابرین ہیں، صادقین ہیں، قانتین ہیں اور منفقین ہیں، یعنی خرچ کرنے والے خدا کی راہ میں، مستغفرین بالاسحار ہیں، راتوں کو یعنی سحر کے وقت یہ لوگ جگ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ یوں بھی علماء مفسرین کہتے ہیں من طلب العلا سحر اللیالی، جو چاہتا ہے بلندیاں پانا اسے سحر اللیال یعنی سحر کے وقت جگنا چاہیے، رات کے اس حصے میں اٹھ کر خدا سے راز و نیاز کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ پہر خدا کے بہت محبوب حصوں یعنی ساعت اور وقت میں سے ہے۔ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ نماز صبح کے قریب کا وہ وقت مریض ہو، بے چین ہو، درد سے تڑپ رہا ہو، لیکن رات کا جب یہ حصہ آ جاتا ہے اسے نیند آ جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ یہ خدا کے یعنی جنت کے اوقات کے حصوں سے مشابہ یہ حصہ کہتے ہیں، یہ حصہ خدا کی یعنی جنت کے حصوں سے ٹیلی کرتا ہے، لہٰذا وہاں اسے سکون مل جاتا ہے۔ تو اگر بلندیاں چاہیے تو اسی وقت انسان بیدار ہو اور خدا سے راز و نیاز کرے اور خدا سے قرب حاصل کرے تاکہ خدا اسے بلندیاں عطا کر دے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ جو ہم لوگ کہتے ہیں صرف اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے، وہ دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پھر توحید افعالی کی بہت ساری مثالیں ہیں، مملکت، حکومت، عزت، ذلت، بھلائی، نظام ہستی، موت و حیات، رزق، یہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یہ آیت نمبر 26 اور 27 میں بیان کیا ہے۔ تقیہ کا حکم بھی یہی ہے اور رسول اللہ کی اتباع کا بھی حکم یہی ہے۔ پھر چوتھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے اس دنیا میں آنا یہ خدا کی قدرت کا مظاہرہ ہے، لہٰذا جناب عیسیٰ کی خصوصیات کو یہاں بیان کیا خداوند عالم نے کہ وہ آبرومند ہیں، مقربین میں سے ہیں، گہوارے میں لوگوں سے کلام کیا ہے، صالحین میں سے ہیں، خدا کی جانب سے کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کا علم انہیں عطا ہوا ہے، اللہ کے اذن سے مٹی کے پرندے میں یعنی مٹی پر پھونک مارتے ہیں تو اس میں جان آ جاتی ہے، یہ خدا کے علم قدرت سے ہے، خدا کی عطا کردہ علم سے ہے۔ مادرزاد اندھوں اور برس کے مریضوں کو بھی یہ شفا بخشنے کی انہیں طاقت اور خصوصیت عطا ہوئی ہے۔ حکم خدا سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، جو لوگ گھروں میں جمع کرتے تھے اس کا علم یہ رکھتے تھے، تورات کی تصدیق کرنے یعنی توریت کتاب کی تصدیق کرنے والے تھے، جدید شرعی مسائل کو لانے والے تھے، اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے تھے۔ پھر عقیدہ تثلیث کی یعنی خداوند عالم نے بطلان کا اعلان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ویسے ہی خلق ہوئے ہیں جیسے آدم علیہ السلام۔ تثلیث یعنی وہ تین، باپ اور بیٹا اور روح القدس، ان تینوں کو الگ الگ ہیں لیکن جدا ایک ساتھ اور ایک ساتھ سارے خدا یعنی تین، جو صلیب والے ہیں عیسائی لوگ وہ اسی بات کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ خداوند عالم نے اس پورے عقیدے کو ایک ہی جملے میں یعنی باطل قرار دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ معاذ اللہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، ان کی خلقت ویسے ہی ہوئی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی ہے۔ اس کے بعد آیہ مباہلہ ہے کہ وہ آپ جانتے ہیں کہ جب پہلے مناظرہ ہوا، پھر مباہلہ ہوا، اس کے بعد مفاہمہ ہوا۔ مناظرے میں یہ طے پایا، مناظرہ ہوا، مناظرے کے بعد پھر یہ طے ہوا کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنی اولاد بچوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو۔ خیر وہ مباہلہ طے پایا، پھر وہاں یہ اعلان کر دیا ان کے بزرگ نے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر یہ لوگ کہہ دیں پہاڑ سے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دے، لہٰذا انہوں نے مباہلہ اور مقابلہ کرنے سے انکار کیا اور اس صورت میں پھر مفاہمہ ہوا، یعنی کوئی ایک ایسا
کلمہ اور ایسا نعرہ لایا جائے کہ جس پر دونوں لوگوں کو کوئی پرابلم نہ ہو، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ پھر اور یہ یعنی پنجتن کی شان میں نازل ہوئی، یہ تفسیر یعنی طرفین کی طرف سے بھی بیان کیا ہے علماء نے۔ آخری بات جو اس پارے کی ہے، انبیاء سابقین سے عہد۔ انبیاء سابقین سے عہد لیا گیا کہ جب نبی آخر آئے تو تم اس کی بات کو مانو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہارے بعد آئے تو تمہاری امتیں اس پر ایمان لے آئیں۔ یہ آج کے یعنی اس پارے میں دو پارٹس تھے، جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی، جس میں یہ مختلف باتیں ہیں۔ خدایا اس پارے کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے مفاہیم پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ اہل بیت یقیناً قرآن کے ہمراہ ہیں، اور جہاں کہیں بھی وقت پڑا ہے تو انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی ہے۔ حسین مظلوم کربلا کے سامنے جب یہ لگا کہ اب اسلام، قرآن، نام خدا، نام پیغمبر سب مٹ جائے گا، تو انہوں نے مدینے کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ معمولی بات نہیں ہے انسان اپنے وطن کو چھوڑ دے، لیکن ہدف کیا ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مدینہ چھوڑتے وقت پیغمبر کے اس نواسے زہرا کے لال نے کیا مرثیہ پڑھا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ ایسا گریا، ایسی بکا نانا کی قبر پر، پھر ماں کی قبر پر۔ البتہ وہ یہ سارا مظاہرہ اس لیے تھا کہ قرآن باقی رہے، اہل بیت کا نام باقی رہے، اسلام باقی رہے، اور اللہ کا نام باقی رہے۔ پیغمبروں کی ساری محنتیں رائگاں نہ ہونے پائے، ورنہ ایک جملے میں صرف ہاں کہہ دیتے تو سب کچھ محفوظ رہ جاتا، جان بچ جاتی، لیکن نہیں کہنے کے صورت میں علی اکبر کی جوانی، علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی، علی اصغر کا گلا کا چھدنا، قاسم کے لاش کی پامالی، عباس جیسے بھائی کے بازوؤں کا، شانوں کا قلم ہونا، اور خود آخر میں خود اپنی شہادت، اور یہ تو بعد کی منزل ہے۔ اس سے بڑا جو مصیبت کا پہاڑ تھا خود امام مظلوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب امام گھوڑے سے گر گئے اور لشکر اعداء میں یہ پتہ نہیں کہ حسین کے جسم میں جان ہے یا نہیں ہے، یہ پتہ لگانے کے لیے ایک ملعون نے کہا میرے پاس ایک ترکیب ہے، اگر حسین زندہ ہوں گے تو ابھی پتہ چل جائے گا۔ کہا کیا؟ کہا گھوڑوں کے رخ کو خیموں کی طرف موڑ دو۔ جیسے ہی یہ فضا گونجی، حسین کے کانوں سے ٹکرائی۔ مظلوم کربلا کوہنیوں کے بل اٹھنا چاہتے تھے، ظالموں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے ظالموں، ارے ان بچوں نے، میرے بچوں نے کیا بگاڑا ہے؟ تمہاری جنگ ہم سے ہے۔ مطلب یہ ہے مظلوم کربلا نے یہ سب کچھ دیکھا، جوانوں کی شہادت دیکھ لی، حتیٰ اپنے ناموس بہن بیٹیوں کے سروں سے چادر چھینے جانے کے منظر کو بھی محسوس کر لیا تھا، اس لیے کہ ارادہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی مظلوم کربلا نے زینب کو بلا کے کہا اے بہن یہ خنبہ تمہارے حوالے ہے، بہن جس حالت میں جائے لے جائے، بہن صبر کرنا۔ اور منزل جب آگے بڑھ گئی، کوفے کی اس منزل کو دیکھ کر سید سجاد رک گئے تھے۔ جناب زینب نے کہا اے بیٹا سید سجاد ذرا بابا کے سر کو تو دیکھ۔ اب جب دیکھا کہ بند ہے، اے بابا اگر آپ چاہتے ہیں، اگر یہی دین خدا کو منظور ہے، لو سید سجاد جانے کے لیے تیار ہے۔ عزیزو اہل بیت کا سب کچھ دین کے لیے، ساری مصیبتیں دین، قرآن، اسلام کے لیے، اس سے عالم